جو آخری عشرے کے جو معتکفین آئے وہ بھی ایک اچھی تعداد میں ہیں، تو ان کے لیے بھی شاید بعضوں کے لیے نیا مدنی پھول ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ تخلیق جمعہ کو عصر و مغرب کے درمیان ہوئی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تو اپنے اندر اللہ ہمیں استقامت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ میں روزانہ کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے یہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف شروع ہوا ہے ماشاءاللہ مسجد اندر میں بھری ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہے جو دل لگا دیتا ہے، سچی بات یہ ہے۔ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی قوت نہیں ہے، ہمارا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ وہ نیکی سے دل ہٹا دے تو کوئی نیکی کی طرف دل لا نہیں سکتا، اور اگر وہ نیکی میں دل لگا دے تو کوئی نیکی سے دل ہٹا نہیں سکتا۔ تو بڑی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ جمعہ کی 24 ساعتیں ہیں، 24 ساعتیں جمعہ میں ہیں، اور ان 24 ساعتوں میں 1,44,00,000 اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات صرف رمضان المبارک کی نہیں ہے، یہ ہر جمعہ کی ہے۔ لہٰذا میں آج جو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ چند جمعوں سے یہ ذہن بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والا جمعہ ہم رمضان شریف پاتے ہیں یا نہیں پاتے، اللہ کی مرضی۔ دعا کریں اللہ کریم آنے والا جمعہ بھی رمضان شریف والا ہی جمعہ عطا فرمائے، اور ہم مطلب کہ اس گھڑی کو بھی پانے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ البتہ اگر آپ رمضان کے علاوہ جو جمعہ نارملی رمضان مبارک میں 4 یا 5 جمعہ ملتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جمعہ ہمارے یا تو گھروں پر ہوتے ہیں یا بازاروں میں مارکیٹ میں ہوتے ہیں، یہ گھڑی یاد کر لیں آپ حاضرین اور ناظرین، یہ جو گھڑی اس وقت ہے یہ یاد کر لیں، عصر و مغرب کے درمیان جیسے جیسے غروب آفتاب کا وقت قریب آئے سمجھیں کہ یہ بس خاص وقت شروع ہو رہا ہے کہ جمعہ میں غروب آفتاب سے پہلے جو گھڑی ہے نا، یہ وہ گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ علاوہ رمضان کی بھی بات کر رہا ہوں میں۔ رمضان میں تو کہتا ہے نا سونے پر سہاگا، نورن علی نور ہے، نور پر نور ہے، مگر اللہ نے اپنے کرم سے یہ ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے، یہ برکت عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ ہمیں یہ ہر جمعہ کو یہ قبولیت دعا کی گھڑی ملتی ہے۔ اور ایک گھڑی ہوتی ہے خاص، جب خطیب یعنی خطبہ دینے والا 2 خطبوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے، وہ بہت کم وقت ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ تو جمعہ میں پھر ایک ہی ہے کہ بس یہ جیسے کہ جمعہ کی تو بس ہر گھڑی رحمت بھری ہے، تو یہ سید الایام یعنی کہ دنوں کا سردار ہے جمعہ، جو آج ہم جس جمعہ کو پا رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے۔ تو یہ بہت پیاری گھڑی ہوتی ہے، ہر شب جمعہ ہم پاتے ہیں، ہمارے گھروں کے باہر، ہم محلے میں، علاقے میں، کام کاج پر شب جمعہ ملتی ہے۔ جیسے جمعرات کا سورج غروب ہونا تو شب جمعہ شروع ہو گئی، اس گھڑی سے لے کر جمعہ کے سورج غروب ہونے تک یہ سمجھیں کہ یہ ہماری عید ہے، مطلب بالکل یہ ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے۔ ہر ہفتے اپنے رب کی رحمت پر چھما چھم، جو اللہ ہر ہفتے اللہ کی رحمت اس طرح چھما چھم برس رہی ہوتی ہے جمعہ میں۔ یہ آقا کی امت پر کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے، بدقسمتی کے ساتھ ہمیں احساس نہیں ہے۔ اور وہ ممالک جہاں پر جمعہ چھٹی ہے جیسے عرب دنیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ بھی ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں کیونکہ ان کی چھٹی ہے آج۔ تو جیسے عرب دنیا ہے تو عرب دنیا میں تو یہ ہے کہ وہاں پر جمعرات کو اگر کوئی پروگرام بناتے ہیں تو نہیں، آپ جمعرات کا ہفتہ وار اجتماع اور راتوں کو نیکی میں گزاریں، دعوت اسلام کے مدی ماحول میں گزاریں، انشاءاللہ یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 8 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند کے شہر منصور سے محمد زاہد اختاری. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ 1 دن قضا کرنا ہوگا، کفارہ نہیں اس کا، لیکن 1 دن چاہے ابھی دن باقی ہے رمضان شریف کے انہی دنوں میں کر لے کہ غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو. اور روزہ بھی شرط ہے اس میں. رمضان کا روزہ تو ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے ورنہ روزہ بہرحال شرط ہے اس میں. اور اب جب دن گزارا اس نے اعتکاف میں رات اور دن مسجد میں سورج ڈوبے گا تو اس کا یہ قضا والا 1 دن کا اعتکاف پورا ہو جائے گا. اگر کسی کا پچھلے کسی سالوں میں اس طرح ٹوٹا ہو اعتکاف تو کیا وہ اس سال جیسا بھی ماہ رمضان باقی ہے تو کبھی اس وقت یہ اپنی قضا ادا کر سکتا ہے؟ ہاں اگر سنت اعتکاف 10 دن کی نیت کر چکا ہے تو ان میں تو نہیں کر پائے گا. اگر نہیں کیا 10 دن کے لیے تو ویسے ہی ہے تو واقعی کر لینا چاہیے. ناظرین میں کوئی ہے؟ ہاں ناظرین میں، حاضرین میں بھی کئی ایسے ہیں جو 10 دن کے متقب تو نہیں ہوتے. تو یہ بالکل گولڈن چانس ہے یہ. رمضان شریف میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اعتکاف کیا ہوا ہے. مسجد میں اکیلا ویسے بھی گھبرائے گا لیکن رونقیں لگی ہوئی ہیں تو کر لینا چاہیے، بوجھ اتار دینا چاہیے. امیر السنت صاحب سے یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسجدوں کے میں خارج مسجد جگہ بھی ہوتی ہے، اگر غلطی سے وہاں چلے جائے تو کیا تب بھی اعتکاف ٹوٹے گا؟ اور اب وہ بیٹھا ہوا تھا اعتکاف میں تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اگر خارج مسجد چلا گیا غلطی سے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب اس کو جیسے کہ جہاں مل کے سب اعتکاف کر رہے ہیں وہاں اظہار نہیں کرنا چاہیے. اگر پتہ نہیں ہے لوگوں کو تو بلا ضرورت بتائے نہیں کہ میرا اعتکاف ٹوٹ گیا، کہ خواہ باتیں بنیں گی پھر. یعنی یوں مبالغہ کرو تو دوسرا آدمی مفتی ہوتا ہے، وہ مشورے دے گا، مسئلے کرے گا کہ نہیں نہیں غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے گا، آپ نے جان بوجھ کر تھوڑی توڑا ہے وغیرہ وغیرہ. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ٹوٹ جائے گا اعتکاف. اب مسجد کے امام کو بھی بولو گے تو عین ممکن ہے وہ بھی بول دے گا نہیں ٹوٹا. سب تو عالم اور مفتی تو نہیں ہوتے نا امام. تو یہ ہے کہ اگر ہم پر اعتماد ہے تو مسئلہ یہی ہے. فیضان رمضان کتاب میں بھی یہ مسئلہ مل سکے گا. تو اب یہ کہ اعتکاف ٹوٹ گیا تو مسجد میں ہی نفل اعتکاف سے وقت گزارے اس دوران 1 دن جو میں نے طریقہ بتایا اس کے مطابق اعتکاف کر لے تو قضا بھی ادا ہو جائے گی. باقی نفل اعتکاف سے مسجد میں وقت گزارے. اگر پھر خارج مسجد میں چلا گیا تو پھر ٹوٹ جائے گا. تو
پھر مطلب یعنی کہ بھلے ضرورت سے بھی جائے گا جہاں شرعی اجازت 10 دن والے اعتکاف کو خارج مسجد جانے کی بعض صورتیں یہ کہیں گے نہیں، اب یہ یعنی جھوٹ بولنا پڑے تو یہ احتیاط کیجیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے سوشل فیس بک پیج پر جو سوالات آ رہے ہیں ان میں ایک سوال آیا ہے کہ نماز میں اور اعتکاف میں بھی اگر ذہن سے پریشانیاں نہ جاتی ہوں تو اب کیا کریں؟ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تب بھی ذہن میں مختلف خیالات و پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو اگر اعتکاف بھی کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی وہ پریشان ہی رہتا ہے، اس کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی ہوتی. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اب ہم کیا کریں؟ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پریشانیاں نہیں جا رہی، کھانا کوئی چھوڑے گا نہیں. سوتے ہیں، پریشانیاں نہیں جا رہی، کوئی سونا نہیں چھوڑے گا. دکان پر بیٹھے ہیں، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، دکانداری کوئی نہیں چھوڑے گا کہ چلو اب ہم نہیں کماتے یار، ہوا کھائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے. کوئی نہیں چھوڑتا. تو نہ نماز چھوڑنی نہ اعتکاف چھوڑنا ہے، یہ بھی جاری رکھنے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. ان کی طرف توجہ نہ کرے، پریشانیوں کی طرف. پریشانیاں تو بعض ہوتی ہیں جو واقعی پیچھا نہیں چھوڑتی، ٹینشن. لیکن اب زندگی کی گاڑی جو نا یہ بس پریشانیوں کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ مسئلہ، کبھی یہ مشکل، کبھی بچہ بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی خود بیمار، تو قرضہ چڑھ گیا، تو کوئی دشمن پیچھے لگ گیا، تو پڑوسی سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ ہے مطلب مسائل ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ مسائل سے گھبرانا یہ مرد کا کام نہیں ہے. حالات کا خوش اسلوبی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بندہ مقابلہ کرتے 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 زندگی گزارے. ہمت مرداں تے مدد خدا. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. اس کے لیے روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کا معمول بنا لیجئے. تو اس سے 99 بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ غم بھی دور ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفیان اتاری ہیں یا پوچھ رہے ہیں کہ گیلی خارش سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر گیلی خارش اس طرح کی کہ اس میں چپک ہے تو چپک سے کپڑا بھی چپکے گا، اور چاہے کتنا ہی کپڑا اس سے بھیگ جائے، سن جائے، اس کو سن جانا بولتے ہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا. اور یہ ناپاک نہیں ہے. ناپاک وہ ہوتی ہے رطوبت جو بہہ جائے، یا اس طرح کی ہے کہ کپڑے میں لگی اور اس طرح لگی کہ
اگر یہ کپڑے میں نہ لگتی تو بہہ جاتی، لیکن گیلی خارش میں بہنے والی نہیں ہوتی، چپک چپک ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی خارش ہے، پھوڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو واقعی وہ بہہ بھی جاتے ہیں، تو اگر وہ بہہ جانے والی ہے تو پھر تو وضو توڑے گی اور ناپاک بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد۔ نعت علی کیا ہے؟ یہ ایک ورد ہے پڑھنے کا ہے، جس کو بزرگان دین صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کا باقاعدہ وظیفہ بھی کرتے ہیں، فوائد بھی اٹھاتے ہیں، برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ ناد علی مظہر العجائب، میں پہلے پڑھتا تھا لیکن اب بھول گیا یار، پڑھتا تھا میں آہستہ آہستہ، بس وہ بھول گیا، وہ لکھا ہوگا اس میں۔ ویسے یہ نکال لیں کہ یہ تو چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھتا تھا اور اب آپ کو یہ توجہ نہیں ہے، مگر ایک بات ہمارے انشاءاللہ ہمیں برکت دے گی۔ آپ کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اوراد و وظائف پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی یہ پھر وہ الگ بات ہے کہ کوئی سے زیادہ جس کو ہم لازم و متعدی کا نام دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ایک تعداد ہے پاپا کہ وہ اوراد و وظائف پر استقامت نہیں پاتی، حالانکہ ہماری کوئی ایسی خاص مصروفیت نہیں ہوتی، جیسے کہ تسبیح فاطمہ ہو گئے، اسی طرح شجرے کے اوراد ہو گئے، صبح دوپہر شام رات پڑھنے کے اوراد ہو گئے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ بستر سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد کے اوراد شاید آپ کے پتہ نہیں کبھی یہ چھوٹتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے۔ تو اسی ایک تو اوراد کی اہمیت کیا، اوراد و وظائف، دوسرا ہے کہ اس پر استقامت کیسے حاصل ہو۔ تو فضائل پڑھیں گے نا اس کے، تو فضائل کی وجہ سے رغبت پیدا ہوتی ہے، اور جب رغبت پیدا ہوگی تو بندہ اس پر عمل کرے گا تو فوائد حاصل، برکتیں تو اس کی ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہوتی ہیں، اور خصوصاً حدیثوں کے اوراد وہ تو بہت پاورفل ہوتے ہیں، پھر بزرگوں سے بھی بعض اوراد منقول ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے فوائد تو ہوتے ہیں، بے شمار اوراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو بزرگوں سے منقول ہوتے ہیں، یعنی کسی بزرگ نے کچھ پڑھا اور اس سے نفع اٹھایا، دوسرے کو بتایا کہ آپ بھی پڑھیں، تو اس طرح یہ ہم تک پہنچتے ہیں، عوام تک، اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے۔ پھر بزرگوں کا ایک اپنا بس اپنی ذاتی برکتیں ہوتی ہیں اللہ کی عطا سے، کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں اس میں بسا اوقات اللہ تعالی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ جی، تجربات بھی ان کے ہوتے ہیں، اور مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنے تعویذات، اپنے وہ عملیات یہ ایجاد بھی کر سکتے ہیں، جو بولیں یہ کر لو، وہ کر لو، یہ پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو، وہ ورد کر لو، اتنی بار اللہ تعالیٰ کا فلاں اسم کر لو، اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ یہی ضروری نہیں کہ منقول ہو تو اسی سے فائدہ ہوگا، وہ خود فرما دیں اس سے فائدہ ہوگا۔ منیر العین میں اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، الحمدللہ، یہی کہ جو بزرگان دین رحمہ اللہ کے جو اس طرح کے وظائف وغیرہ ہوتے ہیں وہ کسی منقول کے محتاج نہیں ہوتے، یہ اطباء کے جس طرح تجربات ہوتے ہیں، جس طرح وہ ایک تجربہ کر کے چیزیں نکالتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، تو اس طرح یہ بھی نکالتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ انہوں نے مختلف اوراد، مختلف چیزیں بتائی ہیں کہ یہ ساری تجربات کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں۔ بہت سارے ہیں۔ اب یہ کہ بزرگوں کا ایک اپنا بس ان کی برکتیں ہوتی ہیں، یعنی تعویذات میں، بعض تعویذات میں وہ آڑی ترچھی لکیریں ہوتی ہیں، یوں یوں، تو یہ بھی اب فائدہ کرتے ہیں، حالانکہ اس میں عقل کام نہیں کرتی، یہ کیا ہے، لیکن یہ کیا ہوا ہوگا کہ کسی بزرگ کے پاس کوئی مریض گیا ہوگا، ان کو مصروفیت ہوتی ہوگی، یہ پڑھتے ہوں گے، تو وہ یوں کر کے تو جا لے جا باندھ دے مریض کو ٹھیک ہو گیا ہوگا، یہ چل پڑا ہوگا اس طرح، تو یوں بھی ہوتا ہے۔
ایک واقعہ لکھا ہے وہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں کہ ان کا ایک مرید کہیں ایسی جگہ پر تھا جہاں کوئی مطلب دوا وغیرہ ملنا مشکل تھی، کہیں کچھ سفر وغیرہ تھا، بیچارہ وہ جا رہا تھا، اس کے سر میں بڑا درد، اب اس کو نہ کوئی ٹیبلٹ ملے نہ گولی، اب کیا کرے؟ پھر یہ اس کو یاد آیا کہ میں تو مولانا سردار احمد صاحب کا مرید ہوں، یہ تو کامل پیر ہے میرے. انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اپنے پیر صاحب کا نام لکھ لیا، لپیٹ کے سر پہ باندھ دیا، سر ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایک تجربہ ہو گیا نا اس کا. تو میرا حسن ظن ہے کہ ہم بھی اگر کاغذ کے ٹکڑے پر مولانا سردار احمد صاحب کا نام لکھ کر تعویذ بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ فائدہ کرے گا. تجربہ نہیں ہے میرا اس کا، فائدہ کرے گا. یہ ایک تجربہ ہو گیا. یعنی یہ ایک دعا کی قبولیت کے تو آداب میں سے ہے کہ جیسے کہ کسی جگہ دعا قبول ہوئی، آپ جیسے اس ستون کے پاس بیٹھے ہوئے، سپوز کریں ستون نمبر 12 کے پاس اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوں آپ، اور آپ نے کوئی دعا مانگی ہو کہ میری ماں بیمار ہے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اور آپ کی ماں ٹھیک ہو گئی، تو یہ اس ستون نمبر 12 کے پاس آپ کی دعا قبول ہوئی کہ یہاں آپ کی ماں کے لیے دعا کی تو ٹھیک ہو گئی. اب اس جگہ یہ دعا قبولیت کی جگہ ہو گئی، یہ جگہ قبولیت دعا کے لیے ہو گئی کہ یہاں آپ جو دعا مانگے تو یہ قبول ہوگی. اچھا، جہاں بندہ گناہ کرتا ہے وہاں دعا نہیں مانگنی چاہیے، وہاں رکنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ جگہ خراب ہو گئی. اب کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیت المقدس فتح کر رہے تھے تو انہیں فتح نہیں ہو رہی تھی، کوشش جاری تھی مگر وہ فتح ہو نہیں رہی تھی. تو انہوں نے اس جگہ جا کر دعا کی جہاں معراج کی رات براق باندھا گیا تھا، وہاں جا کر دعا کی اور بیت المقدس فتح ہو گیا. صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی. رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. تو قبولیت کے مقامات ہوتے ہیں. یہ ناد علی کا کارڈ، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی. اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ لا علاج امراض جملہ مشکلات. لا علاج جو ڈاکٹروں کے پاس لا علاج ہوتے ہیں، اس کی وہ اصطلاح بن گئی لا علاج. ورنہ جو مرض اللہ نے اتارا اس کی دوا بھی اتاری ہے. الا موت، بڑھاپا، یہ دو بیماریاں ایسی جس کا علاج نہیں ہے، یہ لا علاج مرض ہے. باقی ہر بیماری کا ہاں یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو نہیں ملا، جیسے کینسر ہے اس کو لا علاج مرض بولتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر بھی علاج دریافت نہیں کر پائے، یہ کہنا چاہیے. ڈاکٹروں کو بھی اگر مجھے سن رہے ہیں تو حکیموں کو، ڈاکٹروں کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بیماری لا علاج ہے. لا علاج نہیں ہے نا، بیماری آئی ہے تو اس کی دوا بھی آئی ہے. یہ کہنا چاہیے کہ ابھی تک ہم نے ابھی تک ڈاکٹری میں اس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا ہے. محتاط جملہ بولنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ ایسے امراض جس کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا ان کے لیے بھی یہ اس کا ورد مفید ہے. جملہ مشکلات یعنی مشکلیں ساری، خلل جن و آصب یعنی جنات جو تنگ کرتے ہوں تو ان کاموں کے لیے کم از کم 21 بار 21 ٹائم روزانہ ورد میں رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو معتکفین ہیں ان کے بارے میں سوال آیا ہے کہ یہ ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے دوستوں یا جان پہچان والوں کے حوالے سے یہ رومال لگ دیتے ہیں اور رومال لگ کر اس کی جگہ بک کر لیتے ہیں اور پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں.
تو مسجد کے اندر کسی جگہ کو چادر یا رومال وغیرہ سے رکھ دینا یا کوئی اپنے مصلی بچھا کر رکھ دینا، اپنی جگہ فکس کر لینا اور پھر چلے جانا، اس کے بارے میں شرعی معاملہ کیا ہے؟ نہیں، اگر یہ مستقل ایسا ہے تو حدیث شریف میں منع ہے نا کہ اونٹ کی طرح نماز کے لیے کوئی کونا مقرر مت کر لو مسجد میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہاں جیسے احتکاب میں تو کثیر تعداد ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس میں تو تنفیر عوام کی صورت ہوگی، لڑائی بھی ہوتی ہوگی، اس میں کوئی چادر ہٹا کے بیٹھ بھی جاتا ہوگا شیر کا سوا شیر، پھر وہ جھگڑا ہوتا ہوگا میری جگہ تیری جگہ، ظاہر یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس میں اجازت اس کو ہوتی ہے اپنا رومال چادر رکھنے کی کہ جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو اب پیشاب لگی یا وضو ٹوٹا جیسے، تو اب اس ضرورت کے تحت وہ اٹھا تو اب وہ چادر رکھ دے اور دو کو گواہ بھی کر لے جو بیٹھے ہوں کہ دیکھو میری آ رہا ہوں بھی وضو کر کے، اور پھر واقعی استنجا وضو کر کے آ جائے، یعنی 2 گھنٹے تک اب گھومتا رہے اور پھر اطمینان سے وہ تکبیر ہو تو پھر پہنچے کہ میری جگہ تھی، یہ نہیں، یعنی دیانت داری کے ساتھ یہ کریں تو مسائل نہیں کھڑے ہوں گے، ورنہ نفرتیں ہوں گی، ناراضیاں ہوں گی، گناہوں کے دروازے کھلیں گے، تو مسلمان کے دل کو نفرت سے بچانا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ نفرت تو خون خرابے کراتی ہے، غارت گری کراتی ہے، خاندان کے خاندان اجاڑ دیتی ہے نفرت، تو اس لیے آپس میں محبت کا ماحول پیدا کریں، اور وہ بھی اپنے لیے رومال رکھنا ہے، وہ جو صورت بتائی کہ وضو وغیرہ ٹوٹا اور آپ کو جانا پڑ گیا، دوسرے کے لیے تو پھر بھی نہیں رکھنا کہ میرا دوست یہاں بیٹھے گا، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہ کریں۔ اگر کسی کا اس طرح دل دکھایا ہے تو معافی بھی مانگ لیں، تو اس طرح تو پتہ نہیں کتنی آپ یعنی ثواب کمانے آئے ہوں گے اور خدا جانے کتنے بڑے گناہوں کے گٹھڑ باندھ کر یہاں سے پلٹیں گے، دل آزاریاں، جھوٹ، گورنا، ایذا دینے والی نظروں سے، اور نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں کریں ایسا، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے، انشاءاللہ بالکل نہیں کریں گے، بھلے پہلی صف کے بجائے آخری صف میں جگہ ملے وہی صحیح ہے آپ کے لیے، پہلی صف آپ کے لیے، وہ پہلی صف میں نماز پڑھنا آپ کے لیے بالکل ہی مناسب نہیں ہے جس میں دوسرے کا دل دکھے، آخری صف صحیح ہے جس میں دوسرے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو، ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمیں ہر زاویے سے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہمارے اس کام سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان کی شان، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے، یعنی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افطار کرانے کا مطلب پیٹ بھر کے کھانا کھلانا وہ نہیں ہے، پانی پلا دیا تو بھی یہ فضیلت حاصل، کھجور دے دی، کھلا دی روزہ دار کو، افطار کے وقت افطار کروایا، اس نے اس سے آغاز کیا تو افطار ہوگا نا، اب بعد میں آپ نے دیا تو افطار تو ہو چکا پہلے اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں قول اختاریہ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں، پیارے امیر اہل سنت، بارگاہ میں عرض ہے کہ غربت اور تنگ دستی کیوں ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور ہمارے گھر میں غربت دور ہو، دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ بعضوں کے لیے غربت مفید ہوتی ہے، بعضوں کے لیے غربت نہ ہونا مفید ہوتا ہے۔ غریب ہوگا تو شکر گزار بندہ بنے گا اور عبادت کرے گا، تکبر سے بچے گا، مالدار ہوگا تکبر میں پڑ جائے گا تو، اور
عبادت کے بجائے معصیت میں پڑ جائے گا تو گناہوں میں. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، کسی کو امیر کیا، کسی کو غریب کیا، تو یہ اس ہے کہ اگر کوئی آپ کو ناراض کر دیتا، دل دکھا دیتا، تو آپ اس کو اس طرح مطلب دعا، یعنی بصورت بد دعا، ہم اس کو دعا سمجھتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ کرے تو مالدار اور طاقتور ہو جائے. اب یہ تو بہت بڑی دعا ہے. آج اگر کوئی پیر صاحب یہ دعا دیں تو پیر صاحب کی چاندی ہو جائے. بڑے پیر صاحب بہت اچھے ہیں، سمجھے؟ تو یہ بدعا دیتے تھے اس طرح. اچھا، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کا یعنی ابو الدرداء یا کسی اور صحابی، نام ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں، تو خیر، تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کے یہ حکایت نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہاں یہ مراد ہے کہ اس کو مال ملے گا تو یہ مزید سرکشی میں آگے بڑھے گا، اور طاقت آئے گی تو مغرور ہو جائے گا اور کمزوروں پر ظلم کرے گا. تو یوں مطلب یہ بد دعا ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ دعا دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بولتا ہوں ایک صحابی کا، کہ وہ اس انداز میں وہ دعا دیتے اس طرح کی. تو اس لیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ غربت سے نکلیں تو ساتھ میں عبادت سے بھی نکل جائیں. تو یہ غربت اچھی جو ہمیں عبادت کرائے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ غربت بعض اوقات کفر تک بھی لے جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں عافیت طلب کرنی چاہیے، اور بے شک اس کے اوراد بھی کیے جائیں. تو غربت، غریبی، امیری کی یہ حکمت، ایک حدیث شریف صراط الجنان جلد 9 پیج نمبر 65، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے. اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو، یا ہمارے یہاں فقیر عام طور پہ بھیک مانگنے والے کو بولتے ہیں، تو میں انہیں فقیر کر دوں، یعنی ادھر غریب ہے نا، کہ میں اگر انہیں فقیر یعنی غریب کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری یعنی غربت میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی، کہ ان کی ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں. تو مزید لکھا ہے کہ یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کی امیری، غریبی، بیماری اور تندرستی حکمت کے عین مطابق ہے، اور اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بہت بڑے فائدے کی حامل ہے. لہذا جسے اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی اسے چاہیے کہ وہ اس دولت کو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرے. جسے اللہ پاک نے غریب رکھا اسے چاہیے کہ وہ اپنی غربت اور تنگ دستی پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور اس کی بارگاہ سے صبر کی توفیق مانگے اور آسانی طلب کرتا رہے. جو تندرست ہے وہ اس نعمت کو غنیمت جانے اور اپنی جسمانی صحت
سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت زیادہ کرنے کا فائدہ اٹھائے. اور جو بیمار ہے وہ بیماری کو اپنے حق میں مصیبت نہ سمجھے، بلکہ یہ ذہن بنائے کہ اس بیماری کے ذریعے میری خطائیں معاف ہو رہی ہیں اور میرے ایمان کو تباہی سے بچایا جا رہا ہے. اور یہ دونوں چیزیں آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل دل اور دماغ کو راحت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی عنوان کی اسی طرح کی حدیث ہے، ابن عساکر کے حوالے سے اصلاۃ الجنان میں ہی نقل ہے، حضرت انس بن مالک سے ہی روایت ہے. اس میں کچھ یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ بڑا دلچسپ رسالہ ہے. اس کے پیج نمبر 25 پر ہے، یعنی تنگ دستی کے 11 روحانی علاج ہیں غربت کے. ان میں سے 2 عرض کرتا ہوں. یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزی کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ رزق حلال ملے گا. یا اللہ 786 بار 786 ٹائم بعد جمعہ لکھ لیجئے. اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری عرض یہ ہے کہ بنت غلام رسول اور بنت ندیم کو بھی اپنے مریتوں میں شامل فرما لیجئے. شامل کر لیا. میٹھے میٹھے اسٹائب مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو بعض مختلف ممالک سے، کئی مختلف شہروں سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے 10 دن آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے جو عاشقان رسول تشریف لائے ہیں اور دیگر عاشقان رسول آئے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہے چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دے، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ
غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں اسلم اتاری ہند سے، ہند مدنی اتاری کابینہ کی کابینہ میرانی کس شہر کلور سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر علیہ سنت احمد برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو دعا ہے عطر لگا کر دینے کی، عطر اللہ ایامک، تو آیا جس کا عطر ہے وہ کسی اور کو لگا رہا ہے، یعنی دینا بھی ہو گیا لگانا بھی ہو گیا، تو یہ پڑے گا دعا یا جس کو لگایا جا رہا ہے وہ دعا پڑے گا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجئے۔ جس نے عطر دیا، یعنی سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ کوئی آپ کو عطر پیش کرتا تو آپ یہ فرماتے عطر اللہ ایامکم، اللہ تعالیٰ تیرے دن مہکا دے، خوشبودار کر دے۔ اچھا، اب کسی نے عطر نہ لگایا، نہ عطر دیا، بلکہ ناراض کیا، تب بھی اگر کسی نے کہا عطر اللہ ایامکم تب بھی جائز ہے کہ اللہ تیرے دن مہکا دے، بلکہ یہ تو جھگڑے کا منہ کالا کرنے والا اسٹائل ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہیں کہ جیسے کوئی غصے میں آ جائے آپ کے اوپر، شاید اس طرح لکھا ہے، آپ اس کو دعا دیں اللہ تجھے مدینہ دکھائے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس طرح کا نسخہ لکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کسی کو دعا دیں گے تو ناراض کیوں ہوگا؟ مزید غصہ بڑھے گا تو نہیں، زیادہ غصہ کرے تو اللہ تجھے 7 حج نصیب کرے، کب تک غصہ کرے گا؟ ہم کو تکلیف دینے والے کے لیے ہماری زبان سے دعا نکلے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ جذبہ کیسے ملے بابا؟ ہے بڑا مشکل۔ ہمارے بزرگوں سے تو اس طرح کی باتیں منقول ہیں، نقل کی گئی ہیں، اس طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ نقل میں بھی وہ معروف معنی ہے نا، یہ لیتے ہوں گے، ایک تعداد ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ ہے بزرگوں کے تو اس طرح کی کئی واقعات ہیں کہ ان کو غصہ دلانے والوں کو انہوں نے بڑے پیارے پیارے جوابات دیے، تو غصہ کرنے والا شرمندہ ہو جائے۔ امام اعظم کا واقعہ، کسی نے تھپڑ ماری، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے تھپڑ ماری تو آپ نے اس کا ہاتھ تھاما، پکڑ لیا ہاتھ اس کا یا جو بھی، اور فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو تم کو عدالت میں کھڑا کر سکتا ہوں اور فیصلہ لے سکتا ہوں اور بدلہ لے سکتا ہوں، تم کو تھپڑ مار سکتا ہوں وغیرہ، لیکن
میں یہ کچھ نہیں کروں گا، بلکہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے کوئی منصب وجاہت، کوئی اچھا مقام عطا فرمایا تو میں تمہیں جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا. کہ تفسیر حسینی کے حوالے سے بہت پہلے میں نے سنا تھا یہ واقعہ، پھر کتابوں میں بھی ہے غالباً یہ واقعہ ہے. مطلب اب کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تو الگ بات ہے، ورنہ اس طرح کا واقعہ کہ اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے اس کے ساتھ بلائی کا سلوک کیا. اسی طرح اور ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کسی نے سر پھاڑ دیا، پولیس والا تھا، اس کو بھی مطلب آپ نے صبر کیا، اور بڑا مطلب اس کی بھی دلچسپ حکایت ہے. تو یہ کہ بس یہ اس وقت ہی پہچان ہوتی ہے کہ بندہ صبر کر سکتا ہے. نہیں اب بھی تو سب بولیں گے ہاں میں بھی یوں کروں گا، پھر جب پھرکڑی گھومتی ہے تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، پھر تو دانت توڑ دوں گا. مجھے سمجھا گیا تو اعتکاف سے باہر نکلی تو مسجد سے تیرے کو بولتا نہیں. یہاں بھی گھومی تو اس طرح کے جملے بھی ہو سکتا ہے منہ سے نکلتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. میرے کو بہت مزہ آیا جب آپ نے یہ کہا نا کہ کسی نے تھوڑا ستایا نا تو اس کو ایک حج کی دعا، مطلب مدینے کی دعا دی، اور اگر زیادہ ستاوے نا تو آپ نے کہا کہ اس کو دعا دو اللہ تجھے 7 حج کراوے. تو یہ زیادہ ستانے پر بھی اندر سے ایسی اچھی اچھی دعائیں نکل جائیں، ماں کے منہ سے نہیں نکلتے پاپا. ہاں وہ تیرا ناس ہو جائے نا تو یوں ہو جائے نا. یہ نا ماں باپ کے منہ سے نہیں نکلتی تو یہ عام کیسے؟ تو یہ ماں جذبہ باپ کو تو زیادہ صبر کرنا چاہیے، ہاں، ان کی دعا بد دعا قبول ہوتی ہے. پھر بیٹے کو کچھ ہو گیا تو رونا بھی انہوں نہیں ہے، ڈیوٹی رونے کی ان کی لگے گی. بیٹے کو کچھ ہو گیا تو بد دعا لگ گئی تو گئی کام سے ماں. تو اس لیے بد دعا دیوے گا ہی کہ رونے کے دن آئیں. ابا یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے کرم کے حوالے سے جو ایک ارشاد، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ اس کا کرم ہے کہ یہ بد دعا فوراً قبول نہیں فرماتا. بے شک نکلتے اگر بد دعا قبول ہو جائے تو کیا ہو جائے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں، اتنی شفقت کرنے والے والدین کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے تو اس کے لیے جیسے کہ نارملی طور پر آدمی کو طاقتور بننے کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ورزش کرنی پڑتی ہے. تو یہ اپنی روحانیت کو یا اپنے اس طرح کے جذبے کو کامل کرنے کے لیے بھی کیا کوئی ایسے برد و وظائف یا ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ذہن تو بنتا ہے کہ ایسا میں بن جاؤں، بن نہیں پاتے. اس میں یہ کہ فضائل پڑھے ان چیزوں کے. جیسے غصے کا علاج ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں بھی اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے. اچھا احیاء العلوم میں تو کافی اس طرح کی حکایات، واقعات، روایات. تو یہ پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے یہ ہوتا ہے. اور اچھی صحبت ہو، عاشقان رسول کی صحبت ہو، بری صحبت تو توبہ، اس میں تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اچھا کرنا چاہتا ہے تو وہ اچھا کرنے دیں گے نہیں. الصحبت مؤثرن، الصحبت مؤثرتن، صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. اچھی صحبت اچھا بناتی ہے، بری صحبت برا بناتی ہے. تو اس لیے وہ اچھی صحبت میں رہے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہے. مدنی قافلے میں سفر کرتا رہے ہر مہینے 3 دن، تب بھی بیٹری چارج ہوتی رہے گی. ہفتہ وار اجتماع میں حاضریاں دیتا رہے، مدنی چینل دیکھتا رہے. تو وقتاً فوقتاً اس میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں. تو اس طرح ذہن بنتا رہتا ہے. اب جیسے کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو میرے کو ماں کے پیٹ سے سیکھ کر تو نہیں آیا یہ چیزیں، یا یہ مفتیان کرام جو فتویٰ دیتے ہیں ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر نہیں آیا. یہ سب سیکھنے سے ہوا، صحبتوں سے، علم حاصل کرنے سے یہ سب ہوتا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ مدنی ماحول میں رہیں گے تو یہ ذہن بھی ملے گا کہ انتقام نہیں لینا. یہ ہمارے حاجی عمران بیٹھے ہوئے، اتفاق سے ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے تو مجھے یاد آ گئی ان کی حکایت. 2-3 سال پہلے ان کا یہی بیٹا حامد، یہ سوزوکی سے ٹکر ہو گئی، خود ٹکرایا یا سوزوکی نے ٹکر ماری. بہرحال یہ ہم نے تو امید چھوڑ دی کہ یہ گیا، بالکل ایسا زخمی اور بے ہوش پڑا تھا کہ جیسے لاش پڑی ہوتی ہے اور لگے ہوتے ہیں نلکیاں، سوج گیا تھا اور تو اللہ نے بچا لیا. تو اس کو یہ حادثہ ہوا، یہ کیسی آدمی کی گھومتی ہے. اس ٹائم پر انہوں نے جا کر سوزوکی والے کو کیا کہا کہ میں نے گھبرائیں نہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے. وہ سوزوکی والا بڑا متاثر ہوا اور پھر اس کے تاثرات بھی مدنی چینل پر چلے تھے. بہت سو کو یاد ہوگا یہ واقعہ.
یہ کوئی مطلب وہ ڈھکی چھپی خواب کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. 3 سال پہلے ہوا تھا. 2012 2012 میں. وہ اتنے سال ہو گئے یار، وقت نکلتے تھے. 9 سال ہو پاپا گئے. 6 سال. میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا، جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا صحبت، جیسے اب امیر سنت نے مدنی قافلہ، اب نگران امیر قافلہ اگر یہ اس طرح کی چیزوں کو برداشت کرے گا اور درگزر سے کام لے گا، تو اس کے جو شرکائے مدنی قافلہ ہوں گے نا، وہ سیکھیں گے کہ یہ دیکھو ہمارے بڑا ہے نا امیر قافلہ یا نگران جو ہوتے ہیں یہ ہمارے میں سے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ سکھاتی ہے. استاد کو جب شاگرد دیکھے گا کہ میرے استاد صاحب نے اتنا مطلب کہ درگزر اور صبر سے کام لیا اور معاف کر دیا، استاد صاحب کے ساتھ ایسا ہوا. میں واقعی اپنا بتا رہا ہوں کہ کئی مرتبہ امیر سنت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، جیسے ایئرپورٹ پر آتے جاتے دیکھا ہے، تو ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ امیر سنت کے مطلب جیسے اپنے کو غصہ آ جائے پیچھے، چیکنگ وغیرہ کے حوالے سے ایئرپورٹ پر بھی ہوا تھا. میں خود پیچھے تھا اور اس نے مطلب کہ وہ مطلب ایسا دل کرتا تھا کہ آگے جا کر وہ پولیس والے کو میں پکڑ لوں. میں کہا یار کر کیا رہا ہے؟ مجھے یاد پہ شاید آپ کا امامہ شریف بھی کھلوایا تھا اس نے. غلطی تو نہیں کر رہا میں؟ مجھے یاد پڑتا آپ کا امامہ شریف چیک تو ہوا ہے میرا، لیکن اتروایا تھا. اترنے کا یاد نہیں آ رہا مجھے ایک دفعہ وہ یاد، مگر میں بھول نہیں کر رہا امامہ شریف. اب آدمی کو وہ ہوگا تو صحیح نا کہ کر کیا رہا ہے. تو اب یہ کہ وہ بھائی اب یہ مسکرا رہے ہیں اور وہ سارا وہ کر رہا ہے. بعد میں پھر مجھے بعد میں امیر سنت نے فرمایا کہ اس سے پھر میرے سے معذرت بھی کی تھی، معافی بھی مانگی تھی، کچھ ایسا ہوا تھا. اب میں ان کے پیچھے چیکنگ کے لیے آؤں نہ کہ یہ میرے ساتھ ایسا کرے، تو میں نے چونکہ اپنے سے بڑے کو، اپنے پیر صاحب کو، اپنے مرشید کو، اپنے بڑے کو جب میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے کتنا ضبط، صبر، درگزر اور مسکرا کر اس کو ٹیکل کیا، تو صحبت سکھاتی ہے کہ جب انہوں نے کیا تو میرا تو کوئی کلاس ہی نہیں ہے نا. تو بڑوں کی جو صحبتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ پھر بڑوں کا عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے. جیسے امیر سنت ابھی ارشاد فرمایا، اسی طرح اولاد اگر والد کو دیکھے گی کہ وہ معافی و درگزر والے ہیں تو اولاد میں معافی و درگزر پیدا ہوگی. تو یہ بڑے جو ہوتے ہیں نا، اگر یہ انداز اختیار کرنا شروع کر دیں اور اپنے محلے میں، علاقے میں درگزر، معافی، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اولاد میں اور اپنے ماتحتوں میں یہ وصف پیدا ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو. تو یہ صحبت کی یہ پھر برکتیں ہوتی ہیں کہ کتابوں میں پڑھا ہوا ہوتا ہے، مگر اپنے بڑوں کو اس پڑھی ہوئی چیز کو عمل کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو عمل کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں سکون بھی ملتا ہے. یہ قدرتی طور پر سکون ملتا ہے. اب یہ اگر معاف نہ کرتے تو آج حکایت بھی نہ بنتی. اگر ہم اس سوزوکی والے کو پولیس کے حوالے کرتے اور اس کو، تو ظاہر ہے وہ سورسیں تو اب اتنی بڑی تحریک ہے تو سورس لگانا کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے. وہ سریوں کے پیچھے مطلب موج کر رہا ہوتا تو ہاں ہم کو ملتا کہ ہمارا بچہ تو صحیح نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو صحیح کر دیا. تو معاف کرنے ہو سکتا ہے معاف کرنے کی برکت سے یہ یہاں بیٹھا ہو، ورنہ یہ بالکل ہم نے ذہن بنا لیا تھا کہ یہ گیا. اس کے باپ نے بھی ذہن بنا لیا تھا، میں نے بھی ذہن بنا لیا تھا کہ اب یہ یار بظاہر کوئی تھا نہیں اس کے بچنے کی امید، اللہ نے بچا لیا. تو معافی درگزر کا ہو سکتا ہے یہ ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہی بیٹھا ہو، اور ہم اس کو پولیس کے حوالے کرتے، بیچارے کو مار کٹائے ہوتی، لاکھوں روپے کی رشوتوں کے چکر بنتے، سزائیں ہوتی. ہم کو ہمارے ہاتھ میں کیا آتا؟ ہمارے جتنا اس کا خون نکلا اس کا ایک قطرہ بھی واپس پلٹ کر آتا تو نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا. وہ ہمارے بعض اسلامی بھائیوں نے اس ڈرائیور کو دھمکایا، مجھے یاد ہے جب یہ آئے تو مجھے اسلامی بھائی نے کہا کہ یہ بالکل سہما ہوا ہے. اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں نے اتنے ڈرا ہوا آدمی دیکھا نہیں ہے. تو پہلے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معافی مانگی کہ یار معاف کر دینا، آپ کو جو یہاں اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، آپ کو ذہنی قلبی جو قوت ہوئی، آپ ہمیں معاف کر دینا. اور آپ مطلب چاہے آپ دعا کرنا اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا کرے. تو یوں کر کے معافی مانگا. پھر ہم نے اسلامی بھائیوں کو بھیجا اس کے گھر پر کہ اس کے گھر پر جا کر بھی اس سے معافی مانگو جس نے اس کو ڈرایا دھمکایا. یہ الحمدللہ میں نے امیر سنت کو یہ عمل اتنی بار کرتے دیکھا. ایک دفعہ ہم کہیں سے آ رہے تھے تو وہ کچھ ایسا یاد آ رہا ہے، پیر کالونی کی گلی میں ٹرن ہوئے تھے اور گاڑی ٹچ ہو گئی تھی کسی کو، اور آپ نے گاڑی رکوائی تھی اور معافیاں منگوائی تھی.
اور بلکہ جب میں مدنی ماحول میں نیا نیا آیا تھا میں تب سے دیکھ رہا ہوں میرے سنوں کا یہ معافی مانگنے منگوانے والا. سوزوکی کو ٹچ ہو گئی تھی اور اسکریچ لگ گئی تھی تو معافی مانگو معافی مانگو معافی مانگو معافی, ایک ہی دھن ہے بدر, معافی مانگو وہ معافی اپنے مانگو. پیر کالونی کا واقعہ کچھ اس طرح یاد آ رہا ہے کہ خیر میں تو ڈرائیو نہیں کر رہا تھا, جو ڈرائیو کر رہا تھا قصور تو اسی کا تھا, میرا تو تھا ہی نہیں. تو گاڑی ٹکرا گئی تھی, یہ میں نے دیکھ لیا تھا, اور گلی تھی تنگ, شاید اس نے کھڑی ہو سکتا ہے غلط جگہ پر کی ہو, خدا بہتر جانے کہ. اب میرے ساتھ حاجی عبید رضا بھی تھے, تو میں نے پھر یہ کہ گھر قریب ہی تھا ہمارا, محلے کا ہی واقعہ ہے, تو میں نے حاجی رضا کو بھیجا تھا. میں نے کہا یار جاؤ اور اس کو اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کی پیمنٹ کر دو, اور جو بھی ہے وہ ترکیب بنا کے آ جاؤ. تو یہ رضا اس کے پاس گئے تھے, اور وہ تو بہت متاثر ہوا, خوش ہوا پڑوسی, اور ایسے نہیں لیا اس نے, نقصان پہنچا تھا شاید اس کی گاڑی کو, اور معاف کر دیا. یہ قصہ تھا. ظاہر ہے کہ ہم اگر مطلب ہم نہ بھی جاتے تو وہ ہمارا بگاڑ کیا لیتا ہے یار, اتنی بڑی تحریک, اتنا اسلحے والے میرے ساتھ گارڈ اور یہ وہ, تو بولے, لیکن اس کے دل میں نفرت ہو جاتی. اب بولتا ہے یار یہ لوگ تو بدماش لوگ ہیں یار, خالی وہ اللہ رسول کا نام لے کر لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں, ہماری گاڑی کو نقصان پہنچا دیا اور کچھ نہیں کیا. خیر یہ سارے تصورات اس وقت نہیں تھے, اس وقت تصور حقوق العبد تلف ہوا تھا کہ یار یہ بندے کا حق تلف ہوا ہے, اور ہماری گاڑی لگی. اب ڈرائیور جو بھی تھا بہرحال, تو میں نے یہ ترکیب کری اس کی. خدا جانے ڈرائیور ساتھ گیا یا نہیں گیا یہ اب مجھے یاد نہیں ہے, اب اس کو بہت سال ہو گئے. یہ حامد کے بھی واقعے سے پہلے کا ہے, ہم فیضان مدینہ آ رہے تھے, پرانا واقعہ ہے. تو اللہ ہمیں بھی جذبہ نصیب آمین. فرمائے معاف کرنے کا اور اخلاص درگزر کرنے کا, اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے. کوئی اذیت دے تکلیف دے, اللہ کرے گا ہم اس کو معاف کرنے والے بن جائیں. ویسے امیل سنت نے فرمایا کہ واقعی ہم نے امید چھوڑ دی تھی, اس کی معافی اور اس کی دعاؤں کی برکت اپنی جگہ پر ہے, مگر میں یہ برکت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امیل سنت آ گئے تھے ہسپتال, اور آ کر کیونکہ اس کے سر پر ٹھیک ٹھاک چوٹیں تھیں اور پٹے بندھے ہوئے تھے, اور کوئی ایمرجنسی میں پراپر ارینجمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا, تو بالکل ڈاکٹر نے بھی وہ ہاتھ پر چھوڑ دیے تھے. تو امیر سنت تشریف لائے, اور امیر سنت تشریف لا کر آپ نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا. تو مجھے اس وقت بھی اسلامی بھائیوں نے کہا تھا, اور مجھے بھی یقین ہوا تھا کہ مجھے کہا تھا عمران اب تسلی رکھ, باپا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا ہے. الحمدللہ بالعالمین. کیا کیا بہانے بنتے ہوں, اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے, کرم والا ہے, تو یہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو معافی کی بھی برکت ہو, مرشد کے دست مبارک کی برکت ہو, ان کی دعاؤں کی برکت ہو, کیا بھی برکت ہو. اللہ ہمیں عاجزی ان کی ساری اور تواضع عطا فرمائے, اور ہم ظالم نہ بنے. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب نیت کر لیں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اب ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا بھی تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. ایک کال ہم چلا رہے ہیں, ٹائم بھی وہ کال صرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دیفا ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میں نے جھوٹا چور اپنی امی سے رسالہ سن لیا ہے. انشاءاللہ زوال میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منع نے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ جھوٹا چور امی نے پڑھا تو انہوں نے سنا, تو اب انہوں نے نیت کی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا انہوں نے. کاش ہم سب کرتے جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے, شیطان کے خلاف جنگ, جاری رہے, غیبت کے خلاف جنگ, جاری رہے, مسجد برو تحریک, جاری رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. دعا افتتاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة